چونکہ حضرت عمر سب سے زیادہ تجسس کر رہے تھے کہ یہ کون ہے. تو حضور علیہ السلام جو عالم الغیب ہیں، میرے کریم آقا نے سب سے پہلے حضرت عمر سے کہا عمر یہ پتہ ہے کون ہے؟ عرض کی اللہ اعلم ورسولہ، یا رسول اللہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، ہمیں کیا خبر. میرے کریم آقا نے فرمایا اے عمر یہ آنے والا جبریل امین تھا. بھائی بخاری نے ہمیں بتایا، مسلم نے ہمیں بتایا کہ جبریل، اور قرآن نے بھی بتایا جبریل بشریت کا لبادہ اوڑھ کر آیا ہے مگر پھر بھی نور ہے. حضرت گرامی قدر اگلے جملے حدیث کے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر پتہ یہ کیا کرنے آیا تھا؟ عرض کی آقا ارشاد فرمائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر یہ بتانے آیا تھا تمہیں تمہارا دین، تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا. حضرات گرامی قدر جبریل امین نے دین کیا سکھانا ہے؟ دین سکھانے کے لیے تو رب نے محمد عربی کو بھیجا ہے. بھائی نماز ہمیں نبی نے سکھائی، والدین کا ادب ہمیں حضور علیہ السلام نے سمجھایا، الغرض سارا دین تو حضور نے ہمیں بتایا ہے. جبریل امین نے کون سا دین ہمیں دیا جس دین پر حضرات گرامی قدر میرے کریم آقا فرما رہے ہیں کہ اے جبریل، اے عمر یہ جبریل تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. نوجوانوں دل کی تختی پہ لکھ لو، محدثین نے کہا وہ دین جو جبریل امین صحابہ کو سکھانے آئے تھے وہ گھٹنے سے گھٹنا ٹیک کر زانو تلمس طے کر کے آقا کے سامنے نظریں جھکا کر جو مصطفیٰ کا ادب کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں لوگوں اصل دین تو محمد کی بارگاہ کا ادب ہے. اصل دین آقا کی بارگاہ کا ادب ہے جو جبریل امین نے صحابہ کے سامنے کر کے دکھا دیا. حضرات گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک اور بڑی بات خاص، اس کے بعد اجازت. آپ نے بڑا سنا قرآن نے کہا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو آدم علیہ السلام کو بنا کر ملائکہ سے کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا. پہلی بات تو یہ کہوں گا بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اگر خطیب جھوٹ بولے زبان کاٹو، چور چوری کرے ہاتھ کاٹو. بڑی ذمہ داری کے ساتھ علماء کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں، یہ ہم نے سنا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ جبریل سارے ملائکہ سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو کیا کرو؟ سجدہ کرو. حضرات گرامی قدر مفسرین نے لکھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ تھا، سمت آدم تھے، سجدہ محمد عربی کو تھا. یعنی یوں سمجھے آدم علیہ السلام مسجود الہ تھے، مسجود لہو ذات محمد تھی. وہ سجدہ جو اللہ نے کروایا عالم ارواح کے اندر وہ حضور علیہ السلام کی روح اقدس کو سجدہ تھا. جیسے ہمارا سجدہ تو اللہ کو ہوتا ہے، سمت کعبہ ہوتا ہے، آدم سمت تھے، سجدہ رب نے محمد عربی کے نور کو کروایا. حضرات گرامی قدر آدم علیہ السلام کو جب سجدہ فرشتوں نے کیا، اور یہ جملہ بڑا خاص ہے، آدم علیہ السلام کو جب سجدہ ملائکہ نے کیا اور شیطان اکڑ گیا، میں بھی کہتا ہوں، میں نوجوانوں سے بڑا اہم ایک سوال کرتا ہوں، جواب یہی ملے گا کہ اللہ رب العزت نے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا چونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی. بھئی ایسے ہی ہے نا؟ نہیں، میں اسی جملے کو آپ لوگوں تک پہنچانا بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اور ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. اور قرآن کھول کے دیکھیں، تعصب کی پٹی اتار کر، عشق و محبت کی اینک لگا کر، علماء کے سامنے زانو تلمس طے کر کے قرآن عاشقوں سے پڑھو، مصطفیٰ کے دیوانوں سے پڑھو،
پھر سمجھ آئے گا کہ قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے. حضرات گرامی قدر، بتایا یہی جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا، اکڑ گیا، انکار کیا، اور اس کے گلے میں لعنت کا طوق اس وقت ڈالا گیا. حضرات گرامی قدر، اتنی بات تو درست ہے، مگر اس میں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. وہ کیا؟ رب نے کہا سجدہ کرو، ملائکہ نے سجدہ کر دیا، شیطان اکڑ گیا. ایسے ہی ہے نا؟ اللہ رب العزت نے ملائکہ کا سجدہ قبول فرما لیا، اور جب ملائکہ کا سجدہ قبول ہوا تو شیطان سے پوچھا. اس وقت تک شیطان اللہ کے حکم کا انکاری ہو چکا تھا. انکاری ہو چکا تھا نا؟ چاہیے تھا کہ اللہ نہ پوچھتا، اللہ اس سے نہ پوچھتا، گلے میں لعنت کا طوق ڈالا جاتا. چونکہ ملائکہ نے کر لیا، اس نے انکار کر دیا، مگر اب تک اس کے گلے میں لعنت کا طوق نہیں ہے. قرآن گواہ ہے. اتنی بات کے بعد اللہ پوچھتا ہے کہ قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے حکم کیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت شیطان بولا قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. مولا تو پوچھ رہا ہے کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا. اللہ کے حکم کا انکاری پہلے ہو چکا تھا، لعنت کا طوق نہیں ڈالا گیا. جب اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، نبی کا بے ادب ہوا، خدا نے کہا قال فاخرج منها فانک رجیم، نکل جا لعنتی، میری بارگاہ سے تو مردود ہے. نوجوانوں کیا سمجھے؟ لعنت کا طوق اس وقت نہیں ڈالا گیا جب اللہ کا نافرمان ہوا. لعنت کا طوق اس وقت اس کے گلے میں ڈالا گیا جب نبی کا بے ادب ہوا. جب نبی کی بے ادبی اس نے کی، اس وقت لعنت کا طوق. حضرات گرامی قدر، ایمان نام ہے عقیدہ درست ہونے کا. اگر عقیدہ سرکار کے بارے میں درست نہیں ہے تو یاد رکھیں، لاکھ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکات دیں، تسبیحات، جتنے مرضی عبادات جو مرضی کر لیں، یہ سب کچھ بیکار ہے. سب سے پہلے رسالت کی دہلیز کو چھونا ہوگا، سب سے پہلے مخبر کے پاس جانا ہوگا، تب جا کر خبر پر یقین ہوگا. توحیدیو، قل هو اللہ احد ہی پڑھ لیا کرو. هو اللہ احد یہ توحید ہے، مگر بعد میں ہے کل، جملہ رسالت ہے. حضرات گرامی قدر، پہلے اللہ کہتا ہے لوگوں دہلیز مصطفیٰ پہ آؤ، میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو، میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرو، میرے مصطفیٰ کے مؤدب بنو، میرے مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، میرے مصطفیٰ کے عاشق بن جاؤ. گناہ بھی کر بیٹھو تو قرآن کہتے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب تیری دہلیز پہ آ جائیں. آپ کہیں گے مولانا فاستغفر اللہ، آگے قرآن کہتا ہے. میں کہتا ہوں ہاں قرآن کہتا ہے، مگر آگے بھی تو پڑھو. اللہ سے معافی مانگتے رہو. اللہ سے جب معافی مانگو گے اللہ دیکھے گا واستغفر لهم الرسول، تیرے بارے میں میرا رسول کیا کہتا ہے، میرا نبی کیا کہتا ہے، میرا حبیب تیرے بارے میں کیا کہتا ہے. اگر میرا حبیب تیری سفارش کر دے گا، تیری شفاعت کر دے گا، تو محب رسول، غلام رسول ثابت ہو جائے گا، تو اللہ رب العزت کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پالے گا. تو حضرات گرامی قدر، چلے ایک شعر اور اس کے بعد اجازت. اب سب مل کے میرے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کرم فرمائیں، حضور نظر کرم